كل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، مفسرین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت النبی کے حوالے سے چند گزارشات کو ہم گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سیرت کے اس باب میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ جو اول صحابہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے اوپر کس قسم کی آزمائشیں اور مشکلات اور مصیبتیں آئیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے، میری اور آپ کی آخرت بنانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اپنی اکیلے ذات کے لیے اسٹرگل، محنت اور جستجو کرنے والے ہوتے، وہ تو جنتی تھے، وہ تو تھے ہی جنتی۔ یاد رکھیے، جو بندہ بڑے عزائم اور بڑے مشن کی تکمیل کرتا ہے، وہ اگر عظیمت کا راستہ نہ اختیار کرے، یہ تو عظمت کا راستہ اور عظیمت کا راستہ اختیار کرنا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ بالفرض ایک مسلمان سوچے میں صرف اپنی جنت کما لوں اور کما کے دنیا سے چلا جائے، کامیاب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے جو قربانیاں، آزمائشیں، ابتلائیں، مصیبتیں سہی ہیں، اللہ کی قسم وہ آپ کے اور میرے جنت میں جانے کے تمام راستے متعین اور وعدے کر دینے کے لیے صحیح ہیں۔ رسول اللہ اور صحابہ چاہتے اکیلے عبادت کرتے، اکیلے رب کو خوش کر کے دنیا سے چلے جاتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن انہوں نے آپ کے اور میرے لیے ایک راہ ہدایت، ایک مشعل راہ، ایک راستہ، ایک مقصد کا تعین کر دیا۔ میں اور آپ دین کے لیے نہ مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ جان خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مال ہم اس طرح اکٹھا کرتے ہیں، حقیقت ہے، کہنے والا اور سب سننے والے، کوئی اس سے مفر نہیں ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اتنا مال اکٹھا کرتے ہیں کہ اگر اپنی پوری زندگی گزارنے کا ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنا لیا جائے، صبح دوپہر شام جو 3 وقت کھانا کھانا ہے یا اچھا پہناوا پہننا ہے، اس کی لسٹ بنا لی جائے، اس سے بھی 100 گنا زیادہ دولت پاس رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ کس کے لیے چھوڑ جانا ہے؟ ان وارثین کے لیے جنہوں نے پتہ نہیں بعد میں دعا بھی کرنی ہے یا صدقہ جاریہ کرنا بھی ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ایسا ہدایت کا روشن مینار، ایسا راستہ چھوڑا۔ ہم عبداللہ ابن مسعود، حباب بن ارت اور دیگر صحابہ کے ان آزمائشوں، تکالیف کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود ہی کے حوالے سے دوبارہ سلسلے کو جوڑتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں، ان میں سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تھوڑا پیچھے کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن پاک سننا ہے، دیگر صحابہ کا بھی نام موجود ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود سے سیکھا کرے۔ اور عبداللہ ابن مسعود ان صحابہ میں شامل ہیں حضرت علی کے بعد۔ حضرت علی وہ ہیں نا جنہوں نے خود دعویٰ کیا، خود دعویٰ بھی کیا حضرت علی نے کہ مجھ سے سیکھو، مجھ سے پتہ کرو کہ قرآن پاک کی کون سی آیت کس جگہ کس مقام پہ نازل ہوئی، میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ اس اظہار کو عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ اور چند صحابہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا۔ خود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورت سیکھی اور سنی ہے۔ آئیے مجھ سے پوچھئے
کون سی صورت کس جگہ پہ نازل ہوئی. عبداللہ ابن مسعود بھی ان صحابہ میں شامل ہیں جو اپنے اس علم کا لوگوں کے سامنے دھار کریں تاکہ لوگ صحیح جگہ سے علم لیں. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ذرا یہ مسواک توڑنے کے لیے ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے. ہوا کی وجہ سے آپ کی پنڈلیاں نمودار ہو گئی اور آپ کی پنڈلیاں بڑی باریک تھی، ایسے جیسے لکڑی ہوتی ہے. صحابہ عبداللہ ابن مسعود کے ایمان، علم، فہم، فقہ کے تو قائل تھے، لیکن پنڈلی کی طرف نظر پڑی مسکرانا شروع ہو گیا، ہنسنا شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ کہا یہ جس کا ایمان بڑا بھاری ہے، جو فقیہ بہت بڑا ہے، اس کی طرح پنڈلیاں تو دیکھیے اللہ کے رسول کیسے لکڑی کی طرح سوکھی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہوئے اور کہا صحابہ تمہیں پتہ ہے اس کی ایک پنڈلی کا وزن کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہوگا. احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہوگا. یہ صحابہ ہیں اور کم عمر ہیں، اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں اور سیرت میں لکھا ہوا ہے. ان کے اسلام قبول کرنے کا وہ مشہور واقعہ ہے جو شاید آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں، لیکن یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، بکریاں چراتے تھے. عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان کے پاس سے گزرے. کہا اے بچے، اے غلام، ذرا ایک بکری لے کے آ، اس کا دودھ ہم نے پینا ہے. عبداللہ ابن مسعود ابھی آگاہی تو نہیں ہے، ابھی اسلام سے آگاہ نہیں ہے. یہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب بننے والا عظیم الشان واقعہ ہے. رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں میں امانت دار بچہ ہوں، میں امانت دار بچہ ہوں، مجھ سے دودھ کیسے آپ مانگ سکتے ہیں؟ میں نے مالک کو حساب کتاب دینا ہے، میں نے مالک کو جواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل من شاۃ لم ینزو علیہا فحل. اے میرے بچے، تو نے بڑی عمدہ بات کی، تو یقیناً امانت دار ہے، لیکن ہمیں ایک ایسی بکری لا دے جو کبھی حاملہ نہیں ہوئی، جس نے کبھی دودھ نہیں دیا، جس کا ابھی تک نر سے کراس نہیں ہوا. لم ینزو علیہا فحل، جس کا ابھی تک کسی نر سے تعلق قائم نہیں ہوا. حل من شاۃ، کیا کوئی ایسی بکری ہے؟ جی ہے. اللہ کے رسول تب ایمان تو نہیں تھا. جی ہاں اے ابو بکر، اے محمد بن عبداللہ، میرے پاس ایسی بکری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ بھی دیکھی ہے. ابھی بکری حاملہ نہیں ہے، پریگننٹ نہیں ہے، تعلق قائم نہیں ہوا. بسم اللہ پڑھا، دودھ کو دھونا شروع کیا، پیالے بھر گئے. عبداللہ ابن مسعود خود بیان کرتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا یہ جو کلام رسول اللہ نے ابھی ایسی بکری کے تھن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھا نا بسم اللہ، یہ کوئی جادوئی کلام ہے، اس کے اندر کوئی جادو کی تاثیر ہے یا کوئی بڑا بابرکت کلام ہے کہ جو ابھی ایسی بکری کے بھی تھنوں میں دودھ اتار دیتا ہے جس کا کسی نر سے تعلق نہ ہو. کہا اللہ کے رسول محمد بن عبداللہ، آپ مجھے ایسا کلام سکھا دیجئے جس سے یہ معجزے نمودار ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کو کیا بشارت دی؟ یرحمک اللہ انکا غلیم معلم. اے بیٹے، ایک تو امانت دار ہے اور میں تجھے خوشخبری اور بشارت دیتا ہوں، تو بچپن میں ہی پڑھا لکھا فقیہ اور عالم ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ جملہ میرے اسلام لانے کا سبب بن گیا. ادھر اسلام کو قبول کیا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھا. کہا پھر رسول اللہ اولین پہلے 10 لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے آپ کے سامنے واقعات رکھتا ہوں. ابتدائی جو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے. کہا پھر میرا ایمان بڑھتا چلا گیا، میں وحیوں کو سنتا چلا گیا. ایک دن میں نے صحابہ کو کہا، اور صحابہ بھی ایک دن مجلس میں کہتے ہیں کہ قریشیوں کو اونچی آواز میں کسی نے تبلیغ نہیں کی. کون ہے جو مکہ میں جا کے خانہ کعبہ کے اندر جا کے ان کو تبلیغ کرے؟ عبداللہ ابن مسعود، وہ جن کی پنڈلیاں لکڑی سے بھی زیادہ کمزور نظر آتی ہیں، ایمان اتنا قوی ہے، ایمان کی یہ کفیت ہے کھڑے ہوئے. کہا میں جا کے خانہ کعبہ کے اندر قریشیوں کے بیچ میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اونچی آواز سے پڑھوں گا، کیا بگاڑ لیں گے میرا؟ صحابہ نے کہا نہیں آپ نہ ایسا کیجئے، آپ کا تو کوئی قبیلہ نہیں، کوئی کنبہ نہیں، یہاں پہ خاندان نہیں، آپ کا دفاع کون کرے گا؟ کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں، اور بھاگ گئے. جا کے خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، الرحمن علم القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ قریشی بدبخت ان کے اوپر پل پڑے، ان کو مارنا شروع کر دیا، زخمی کر دیا، یہاں تک کہ ایسی حالت ہوگی کہ مرنے کے قریب پہنچے۔ صحابہ آئے، اٹھا کر لے گئے۔ عبداللہ ابن مسعود سے کہا ہم نے تجھے کہا تھا تجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا، کہا تم یہ بات کرتے ہو، ابھی مجھے حکم کرو میں دوبارہ جا کے ان کو قرآن سناتا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے قرآن سیکھنا اور سننا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی سنے۔ ان صحابہ میں شامل ہیں۔ ان صحابہ نے کیوں مارے کھائی ہیں، کیوں قربانیاں دی ہیں، کیوں دین کے رستے پہ چلے ہیں۔ میں اور آپ سیرت تو پڑھ رہے ہیں، سیرت تو سن رہے ہیں، سیرت کا بیان کرنا بھی ثواب کی بات ہے، صحابہ کی سیرت بیان کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے، اس کو یاد رکھنا، اس کو سننا، اس کا ابلاغ۔ لیکن ہمیں وہ مقصد نہیں بھولنا کہ ہم یہ سنا کیوں رہے ہیں۔ یہ قربانیاں درکار ہوتی ہیں دین کو کھڑا کرنے کے لیے، دین کو اقامت دین کے لیے۔ جب تک کوئی بندہ مالی طور پہ اور جانی طور پہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں نا، تو پھر اقامت دین کا ہاتھ چھوڑ دے، پھر وہ انفرادی عبادت کر کے دنیا سے چلا جائے، اللہ کو راضی کرے، راضی پھر بھی کرنے کی جستجو کرنی ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر اسلام کا غلبہ آ جائے، اسلام غالب ہو جائے، تو ہمیں ان نقوش عظمت رفتہ کے، ان کے پاؤں کے اوپر، ان کے نقش پا کے اوپر، ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ کسی ایک صحابی کی بات نہیں۔ خالد بن سعید بن عاص، انہوں نے، یہ بھی اولین میں سے، بعض وہ صحابہ جن کے نام آپ نے کم سنے ہیں ان کو بھی ہم یہاں پہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتہ، ہمیں اپنی تاریخ کا نہیں پتہ۔ حقیقت بات تو یہ ہے، خالد بن سعید بن عاص ان صحابہ میں سے ہیں جن کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے، اللہ نے چاہا کہ خالد بن سعید بن عاص بھی اسلام کو قبول کرے۔ خواب آ گئی کہ ایک پیغمبر، ایک رسول تجھے آگ میں گرنے سے بچا رہا ہے۔ خود خواب دیکھی، کیا دیکھا کہ میں آگ میں گرنے لگا ہوں اور مجھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ بڑھ کے آگ میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی ہدایت دی ہے کہ زبردستی پکڑ کے اسلام کو قبول کروایا۔ ابو بکر کے پاس گئے، میں عجیب خواب دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے جو دوست، آپ کے جو ساتھی ہیں جن کے اوپر آپ ایمان لے کے آئے ہیں، وہ مجھے آگ میں گرنے سے بچا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر مسکرانا شروع ہوئے، تیرے پہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تو آگ سے بچ جائے، اسلام کو قبول کر۔ دیکھیے اولین اسلام لانے والوں میں سے کتنے لوگ حضرت ابو بکر کی دعوت پہ ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ پہلے بھی رکھ چکا ہوں، جو صحابہ حضرت ابو بکر کی دعوت کے اوپر اسلام کو قبول کر رہے ہیں، یہ بھی ان میں سے ہیں۔ خواب کی تعبیر خود بیان کی، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے، ایمان کو قبول کیا۔ ایمان کو قبول کر لینا یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن پھر اس ایمان کے اوپر جم جانا اور اس رستے میں آنے والی تکلیفوں کا مقابلہ کرنا۔ سگے باپ، سگے بھائیوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، سگے باپ نے اتنا مارا بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا باپ نے کہا میں تجھے کھانا نہیں دوں گا، بھوکا مر جائے گا۔ خالد بن سعید بن عاص نے کہا اللہ کی قسم، خواب بھی اللہ نے دکھایا، ایمان بھی اللہ کی طرف سے آیا، اب میں آپ کی وجہ سے اور اپنے بھائیوں کی وجہ سے اس رسول اللہ کی بیعت کو توڑ دوں، اب ایمان سے پھر جاؤں؟ جائیے، آپ میرا کھانا بند کر دیجئے، میں مر جاؤں گا، اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ باپ حیران رہ گیا اور کہنے لگا شاید جوش میں ہے، جذبے میں ہے، بھوک تنگ کرے گی، خود بہت چھوڑ دے گا۔ 3 دن کھانا نہیں کھایا، 3 دن۔ ہم 1 دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسی فاقے کی کفیت ہے۔ اب پوچھتے ہیں ایمان چھوڑ دے گا تو تجھے کھانا اور روٹی دیتے ہیں۔ کہا بابا آپ نے مجھے جاننا نہیں ہے، آپ نے مجھے پہچاننا نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ آج بھی کھانا نہ دیں تو یا رب میرے رزق کا جنت میں انتظام کر دے گا، یا میں محمد الرسول اللہ کے امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ باپ کو سمجھ آ گئی اب اس طرح کی آزمائشیں اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنے کنبے اور قبیلے کی طرف سے۔ اور عثمان بن مظعون رضی اللہ، ان کا نام بھی بہت زیادہ نہیں لیا جاتا، یہ بھی اولین میں سے ہیں، پہلی ہجرت حبشہ بھی کی ہے۔ اور ان کا ایک بہت مشہور شاعری ادب کے اندر بہت مشہور ان کا ایک دباچہ ہے جو انہوں نے قریشیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ امیہ بن حلف
اس نے ان کے اوپر بڑا ظلم کیا. تو جب انہوں نے ہجرت حبشہ کی، اس کو مخاطب ہو کے ایک قصیدہ پڑھا تھا کہ تو ایسے لوگوں کو اپنی بستی اور وادی سے نکال رہا ہے کہ جس کی وجہ سے مکہ کے شرف میں اضافہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. خیر مکہ سے پیار کرنے والے تھے، مکہ سے محبت کرنے والے تھے. جنم بھومی سے، وطن سے محبت ہوتی ہے انسان جس جگہ پیدا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا تھا، اللہ کی قسم مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، اگر یہاں کے رہائشی مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی اس کو نہ چھوڑتا، لیکن اب میں نے ہجرت کر لی ہے، اب مدینہ ہی میرا وطن ہے. عثمان بن مظعون کو بھی مکہ سے محبت ہی واپس آ گئے اور آ کے ولید بن مغیرہ کی پناہ لی. اور ولید بن مغیرہ آپ کو پتا سردار تھا، رتبے والا تھا، جاہ جلال والا تھا، اچھی پناہ سمجھی جاتی تھی. جب یہ محفوظ ہو گئے نا، انہوں نے دیکھا کہ میرے ساتھی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور میں پناہ میں ہوں، میرا بھائی مارا جا رہا ہے میں پناہ میں ہوں، میرے فلاں دوست کے اوپر اذیتوں آزمائشوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، میں پناہ میں ہوں. سیدھا ولید بن مغیرہ کے پاس چلے گئے، کہا اے چچا میں آپ کی پناہ کو توڑنا چاہتا ہوں. کیوں بھتیجے؟ کہیں کسی نے تیرے سے کوئی بدتمیزی کی ہے تو مجھے آگاہ کر، میں اس کو جا کے نمٹوں. نہیں چچا، میں دیکھتا ہوں کہ میں اکیلا ہی پناہ میں ہوں، کیونکہ میرا کنبہ ہے، کیونکہ میرا قبیلہ ہے، کیونکہ میرا خاندان ہے، مجھے آپ نے پناہ دی ہے. مجھ سے مسلمانوں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. میں بھی یہ چاہتا ہوں میں ایک عام مسلم کی طرح بے پناہ ہو کے، یعنی آپ کی پناہ سے نکل کے اگر مکے میں میرے اندر ہمت ہوئی رہنے کی تو رہ لوں گا. ولید بن مغیرہ نے کہا چل پھر خانہ کعبہ، جس طرح میں نے تجھے پناہ دی تھی خانہ کعبہ کے اندر سب کے سامنے، وہاں جا کے اعلان کریں گے تیری پناہ کو ختم کرتا ہوں. وہاں جا کے اعلان کرتا ہے کہ میں نے آج کے بعد عثمان بن مظعون کی پناہ کو ختم کیا. یہ ایسا معاشرہ تھا کہ ہر وہ صحابی جس نے اسلام کو اولین طور پہ قبول کیا، سب نے آزمائشیں صحیح ہیں، سب نے تکلیفیں صحیح ہیں، سب نے مصیبتیں صحیح ہیں. اور میں اور آپ، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے. آپ اس احسان کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ میں اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی گود میں ہی اسلام کی توفیق دی. اللہ کی قسم یہ بے پناہ اللہ کا احسان ہے. اس لیے ہم اس احسان اور نعمت کی قدر نہیں کرتے. ساری زندگی بھی گزر جائے، نہ اسلام اور دین کے لیے مال دینے کی باری آئے گی، نہ اسلام اور دین دینے کے لیے جان کی باری آئے گی. جان تو بڑی دور کی بات ہے، مال تو بڑی دور کی بات ہے. احتجاج کے لیے، اقامت دین کے لیے بھی کوئی کال دے دے گا، او جی میرا کاروبار ہے میں مصروف ہوں، احتجاج کے لیے بھی نہیں نکلتے. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے، حقوق اس طرح ملتے ہیں. آج تو دنیا کے اندر جو نظام ہے، اگر آپ صحیح معنوں میں احتجاج اور اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں تو آپ کو نکلنا پڑتا ہے، آپ کو منوانا پڑتا ہے. حقوق مانگنے سے نہیں، چھیننے سے حاصل ہوتے ہیں. خیر حضرت عثمان بن مظعون خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہیں، پناہ واپس ہو گئی ہے. لبید بن ربیہ وہاں پہ یہ شعر پڑھ رہا ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو نے سچی بات کی. ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے، ہر چیز باطل ہے. یہ تو نے صحیح بات کی. اور وہ بہت بڑا عربی شاعر تھا. اور اگلا جملہ جب کہا نا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، یعنی پہلا جملہ یہ تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، اللہ کے علاوہ جتنی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، سب باطل ہیں، سب نے مٹ جانا ہے، سب کو کسی کو بقا نہیں ہے. کہا سبحان اللہ. اور جب دوسرا شعر کہا نا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ، اور ہر نعمت ختم ہو جانے والی ہیں. عثمان بن مظعون کہنے لگے تو جھوٹ بولتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے جنت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، وہ کبھی زائل نہیں ہوں گی. اب تو آباد گزر جائیں گے، خرب خرب سال بیت جائیں گے، نعمت میں رتی برابر کمی نہیں ہوگی. لبید بن ربیہ کے ماتھے پہ شکنے پڑی. کہا قریشیو کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے اچھے سامنے تھے، تم تو اپنے مہمانوں کا بڑا خیال رکھنے والے تھے. تم میں کون لوگ پیدا ہو گئے جو مہمانوں کو ذلیل کرنے والے ہیں؟ تعصب کا جملہ، تعصب کا جملہ، ہدایت نہیں پکڑی، تعصب کا جملہ انگیز کیا. قریشیو تمہیں کیا ہو گیا؟ تم مہمانوں کو ذلیل کرتے ہو. میں شاعری کر رہا ہوں داد تحسین پانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور یہ مجھے کہتا تو جھوٹ بول رہا ہے. ادھر ہی قریشی اٹھے
عثمان بن مظعون کے چہرے کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا ایک آنکھ سے نظر آنا بند ہو گیا۔ ولید بن مغیرہ کھڑے ہو گئے، کہا بھتیجے میری پناہ میں آ جا۔ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو جائے گا، میں کبھی دوبارہ تیری پناہ میں نہیں آؤں گا۔ یہ صحابہ ہیں، اللہ کی قسم اتنی مار پڑی چہرے پہ، یہی وجہ ہے۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا جب ان کا جنازہ رسول اللہ نے اٹھایا، ان کے چہرے کو دیکھ کے رسول اللہ ایسا روئے کہ رسول اللہ کے آنسوؤں سے عثمان بن مظعون کا چہرہ تر ہو گیا۔ سارے کے سارے چہرے پہ رسول اللہ کے آنسو ہیں۔ رسول اللہ کہنا شروع ہو گئے یہ سلف الصالح ہے۔ سب سے پہلے سلف الصالح کا خطاب اگر کسی صحابی کو ملا، عثمان بن مظعون کو ملا، یہ وہ پہلے ہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھیے، لوگوں کو نہیں پتا کہ جن کو جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں یہ جو کلمات کہے ہیں نا کہ کوئی صحابی میرا کہیں دفن ہو، اس کے گرد و پیش میں جتنے لوگ دفن ہوتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ان مسلمانوں کا امام بن کے اٹھایا جائے گا۔ اس کے اوپر اتنی رحمتوں کی برکھا برس رہی ہوگی کہ باقی مسلمان اس رحمت کے سائے کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے۔ بتائیے وہ لوگ کتنے عظیم ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، جو ایک قبر کے ساتھی ہیں، آپ ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو۔ جنت البقیع میں 10,000 سے زائد صحابہ دفن ہیں۔ بتائیے ان لوگوں کی عظمت کا کیا کہنا جو حالت اسلام میں بقیع میں دفن ہیں۔ شیخ آدمی صاحب یاد آگے، گزشتہ ہفتے میں ان کا انتقال ہوا۔ بانکے رام نام پیدا ہوئے ہندو تھے، فوت ہوئے دنیا کے سب سے بڑے محدث بن کے فوت ہوئے۔ ایسی حدیث کی کتاب لکھ دی کہ ساری رسول اللہ کی صحیح حدیث ایک کتاب الجامع الکامل میں جمع کر دی، ساری حدیثیں۔ ہندو پیدا ہوئے، دفن کہاں ہوئے؟ جنت البقیع میں دفن ہو گئے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنت البقیع میں دفن ہونے والے اس لحاظ سے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں۔ اگر صحابی کے ساتھ دفن ہونے والے صحابی کے اوپر برسنے والی رحمت کے سائے میں چل رہے ہوں گے، تو یہ جو نبی کے ارد گرد دفن ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ کیسی رحمتیں حشر کے دن چل رہی ہوں گی۔ یہ سارے صحابہ، یہ بانکے رام، یہ علامہ شہید، یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی ان صحابہ کے جلوں میں کل قیامت کے دن اٹھیں گے۔ لیکن ایسے بدبخت معاشرے میں موجود ہیں جن کو تحفظ بنیاد اسلام بل پہ تکلیف ہے۔ تکلیف بھی تھوڑی نہیں ہوئی، پہلے بھی آپ کے سامنے بات رکھی۔ ایک بدبخت اٹھا خبیث، اس نے کہہ دیا، معاذ اللہ، نقل کرتے ہوئے جس بات کو ہم ڈرتے ہیں وہ خبیث اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں حضرت عثمان کو امی عائشہ نے شہید کروایا، اور ایک دوسرا بدبخت تقریر کر رہا ہے نفس علی اللہ کا نفس ہے، معاذ اللہ، اور ان کو شرم ہی نہیں آتی۔ اور یہ عام ہے، یہ عام ہے، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اور اس نے کہانی کیا گڑی یہ بھی سن لیجئے۔ اور میرے بھائیوں، آج اس مقدمے کو سمجھ کے جائیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، یہ میری اور آپ کی نہیں ہے۔ کیا جب بھی کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی طعن زنی کرے گا، کوئی نکتہ چینی کرے گا، یہ اللہ کہہ رہا قرآن میں نہیں کہہ رہا۔ کما آمن السفہاء، انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسے یہ صحابہ بیوقوف نعوذ باللہ ایمان لے کے آئے۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ صحابہ کا دفاع اللہ نے قرآن میں کیا ہے، الا انہم ہم السفہاء۔ تم رسول اللہ کے صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو، میں رب تمہیں بیوقوف کہتا ہوں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ انما نحن مستہزئون، ہم ٹھٹھا اڑاتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ کہہ رہا ہے تم ان صحابہ کا ٹھٹھا اڑاتے ہو، میں رب تمہارا ٹھٹھا اڑاتا ہوں اس دنیا میں بھی، اور کل قیامت کے دن دیکھنا کیسا تمہارا ٹھٹھا اڑے گا۔ اللہ کا جواب ہے۔ آپ کو یہ مقدمہ سمجھ نہیں آتا کہ صحابہ کا ایمان، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو قبول ہے، ورنہ قبول ہی نہیں۔ اور صحابہ کا ایمان جو معیار حق ہے، جو معیار دین ہے،
اس کے بارے میں کیا کیا حردث رہی. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے، معاذ اللہ سارے ہی مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ، سوائے 4 کے. 4 میں بھی نام اپنی مرضی سے رکھ لیے. تب حسن کا نام یاد نہیں رہا، تب حسین کا نام یاد نہیں رہا، تب فاطمہ کا نام یاد نہیں رہا، مقداد، سلمان فارسی، نام تب کہاں گیا؟ خود اپنی ہی اماں کی توہین بھی کرتے ہیں. میرے بھائیو ایک بات یاد رکھو، صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر میں یا آپ کسی بندے کو کافر اور بے ایمان کہیں نا، یہ رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کوئی اشتعال، کوئی مبالغہ اور غلوب نہیں کر رہا. اس بدبخت علوی کے بیان کی طرف بھی آتا ہوں جس نے حضرت عائشہ کی بھی توہین کی، اللہ کی بھی کی، رسول اللہ کی بھی کی. پہلے یہ مقدمہ سمجھیے، کیا مقدمہ ہے؟ آپ اور میں اٹھیں کسی بندے کو کہیں تو کافر ہے، تو بے ایمان ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر اس نے الزام سچا لگایا تو وہ بندہ اللہ کے ہاں، فرشتوں کی ہاں، کتابت تقدیر میں ہر حالت میں بے ایمان اور کافر لکھ دیا گیا. اور اگر اس نے الزام جھوٹا لگایا تو یہ الزام اس پہ پلٹ آیا اور یہ بے ایمان اور کافر بن گیا، تھا نہیں بن گیا. اب جو بدبخت، میں ایک عام مسلمان کی حدیث آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک عام مسلمان کے بارے میں رسول اللہ نے کہا ہے. کسی عام مسلمان کو کافر کہنے سے یا وہ کافر لکھا جاتا ہے یا بندہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو کسی صحابی کو بے ایمان کہنے سے اور کافر کہنے سے ایمان باقی رہتا ہے اور بندہ مسلمان باقی رہتا ہے. یہ کہاں سے آیا فلسفہ؟ تقریر میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، اس لیے ان کو یہ چبھتا ہے بل، اس لیے یہ بل چبھتا ہے. توہین و تنقیص کرنے والوں کو تو چبھے گا. کبھی فواد چودھری بکواس کرتا ہے، کبھی وہ زلفی بخاری سرور سے ملاقات کرتا ہے. ہم نے اگر ہمارا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ بیماری فی ذاتی ہی متعدی نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں لگتی بیماری فی ذاتی ہی، اللہ چاہے تو لگ جاتی ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ زلفی بخاری نے کیسے ایران سے کرونا امپورٹ کیا. ساری دنیا کہتی رہی، ہم نے نہیں کہا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ چاہے تو لگ جاتی ہے، نہیں چاہے تو لاکھ. آپ کے سامنے یہاں پہ جب کرونا پورے عروج پہ تھا، ایک دن میں نماز جمعہ معطل نہیں ہوا، نہ تراویاں، جس کو لگنی تھی لگ گئی، جس کو نہیں تھی لگنی نہیں لگی، پرہجوم انداز میں بھی نہیں لگی. وہ بدبخت اٹھا کہتا ہے علی نفس اللہ ہے، معاذ اللہ، پھر نفس رسول ہے. بات کیا ثابت کرنا چاہتا ہے یہ بھی سن لیجیے. یہ باتیں کیوں کر رہا ہے؟ امی عائشہ نے جب علی سے جنگ کر لی تو جنگ کے بعد علی نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں نفس رسول ہوں، آپ رسول اللہ کی بیوی تھی، میں نفس رسول ہوں، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. معاذ اللہ، نکاح رسول اللہ نے کیا اور طلاق یہ بدبخت حضرت علی سے دلوا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نفس رسول تھے، انہوں نے طلاق دے دی امی عائشہ کو. امی عائشہ رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، کافروں کی مائیں نہیں ہیں. اعلانیہ انکار کریں. کہاں پہ ہیں ادارے؟ کہاں پہ ہے پولیس؟ کہاں پہ ہے وہ دہشت گردی کو روکنے والے لوگ؟ کیوں نہیں ان دو بدبختوں کے اوپر پرچہ ہو رہا؟ ایک جس نے امی عائشہ کے اوپر حضرت عثمان کی شہادت کا الزام لگایا، دوسرے جس نے یہ کہا علی نے امی عائشہ کو طلاق دی. کہاں پہ ہیں؟ پرچہ کاٹنا چاہیے، ان کو پکڑنا چاہیے. اس لیے تحفظ بنیاد اسلام بل کی ہر صورت حمایت کرنی چاہیے. پرویز الہی کا ساتھ دینا چاہیے، عمار یاسر کا ساتھ دینا چاہیے، معاویہ اعظم طارق کا ساتھ دینا چاہیے. جنہوں نے توہین کرنی نہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں، جنہوں نے کرنی ہے ان کی چیخیں آسمان تک پہنچی ہوئی. اللہ تعالیٰ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ انشاءاللہ سیرت کے باب کو یہیں سے اگلے جمعے میں بھی آگے بڑھائیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی مہینوں سے ہم حکومت، ان کے وزراء گاہے بگاہے جو بیان اسلام دشمنی کے دیتے ہیں آپ کے سامنے رکھتے آئے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ بھی مشاہدہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود دیگر جماعتوں کے جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ بھی اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ پچھلے دنوں خواجہ آصف صاحب کا بیان آپ کے سامنے، فواد چودھری صاحب تو آئے روز مسلمانوں کے اوپر اور ان کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے بھی پتہ نہیں کیسے یہ لوگ اس پارٹی میں شامل کیے ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ فواد چودھری صاحب اگر ایک ہفتے خاموش رہے، شاہ محمود قریشی صاحب سامنے آ جاتے۔ عمران خان صاحب جب حکومت نہیں تھی نا تو پتہ کیا تقریریں کرتے تھے؟ میں مودی کو صحیح جواب دوں گا، میری حکومت آئے گی، یہ مودی کے دوستوں کی حکومت ہے، جب میں آؤں گا میں مودی کو جواب دوں گا۔ خان صاحب کیا جواب دیں گے؟ جی 1 منٹ خاموش رہ جائیں گے، 5 اگست آئے گی، 1 منٹ کی خاموشی ہو جائے گی۔ 70 برس میں سے 50 برس اعلانیہ خاموشی کے بعد کشمیر کا نیا حل خان صاحب کے پاس یہ ہے 1 منٹ اور خاموش ہو جایا جائے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی پیچھے نہیں رہتے، بیان داغتے رہتے ہیں۔ میں ملکی حالات کے پیش نظر اور ملک میں پھیلتی ہوئی یہ جو فرقہ وریت کی لہر ہے اس کے اوپر پانی رکھتے ہوئے صرف شاہ محمود قریشی صاحب سے کچھ باتیں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اس سارے معاملے میں آپ وزیر خارجہ ہیں، آپ کسی گدی نشین کے پیر نہیں ہیں کہ جس طرح کا آپ نے سعودیہ کے خلاف بیان دے دیا ہے، جس بھی حکمران کی دم پہ پاؤں آ جائے نا تب اس کو امت کا فلسفہ یاد آ جاتا ہے، ورنہ نہیں آتا۔ ورنہ جو کردار شاہ صاحب آپ سابقہ حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں، تب بھی وزیر خارجہ رہے ہیں، آپ کا کیا کردار ہے سابقہ حکومتوں میں مسلمان امت کے لیے، فلسطین کے لیے، شام کے لیے؟ کیا جس طرح کی باتیں آپ نے سعودیہ کے خلاف کی ہیں، دنیا میں کوئی بھی ذمہ دار ملک اپنے دوستوں کے بارے میں یہ بات کرتا ہے؟ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، کوئی آفت ہو، ایٹمی دھماکہ ہو، جنگیں ہوں، سعودیہ واحد ایسا ملک ہے جس نے ہر موڑ کے اوپر، ہر موقع کے اوپر غیر مشروط آپ کی مدد کی ہے۔ آپ اس کو دھمکیاں اور طنزیہ لہجہ اختیار کر رہے ہیں، اور جنہوں نے حقیقت میں حق مانگنا ہوتا ہے نا وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ آپ نے اپنے ہمسائے ملک افغانستان کے اندر طالبان کو دیکھ لیا ہے، انہوں نے کیا وبیلا کیا دنیا کے سامنے؟ پاکستان ساتھ نہیں دے رہا، بنگلہ دیش نہیں دے رہا، نیپال نہیں دے رہا، ایران نہیں دے رہا، نہیں، امریکہ کے سامنے قطر کے اندر مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اپنے حقوق کو منوا کے آئے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ جب آپ سے کچھ نہ بنا، ہم نے جی نقشہ جاری کر دیا جس کے اندر مقبوضہ کشمیر ملک کا حصہ ہے۔ نکالا کس نے تھا؟ ہم تو بچپن سے یہی نقشہ پڑھتے آئے ہیں۔ 2018 میں اس نقشے کو ختم کس نے کیا؟ پہلے آپ اس بات کا جواب دیں کہ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے سے نکالا کس نے تھا؟ جواب دیں۔ آپ نے ڈال ہی دیا ہے تو پھر اگر صدقے دل سے ڈالا ہے، سچے دل سے ڈالا ہے، اس کو پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ ہندوستان کی 9 لاکھ فوج، 7 لاکھ فوج بیٹھی ہے، پاکستان کے اندر بیٹھی ہے، آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں کب تک؟ جب تک آخری کشمیری نہیں مر جاتا۔ اصل بات یہ ہے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ وہ کون سی اینٹ آنی ہے جس کا جواب پتھر سے دینا ہے؟ اور نہیں، آپ خود ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ جب کوئی اپنا کام نہیں بنتا، کسی ملک کو گالیاں نکالنے سے، تان و تشنیع کر دینے سے آپ سچے بن جائیں گے؟ اللہ کی قسم، ریاست کا کام ہے، اگر اس کو اب پاکستان کا حصہ سمجھتے ہو تو وہاں پہ تمہارے دشمن کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، ریاست جہاد کا اعلان کرے، ریاست اس کو چھڑوانے کا اعلان کرے۔
یہ اعلان ریاست کو کرنا چاہیے، کسی عام مولوی کو نہیں کرنا چاہیے، یہ مسئلہ بھی شرعی ہے۔ حضرت ابو البصیر کو کیا کہا تھا رسول اللہ نے؟ انہوں نے کہا میں حملہ کروں گا، رسول اللہ نے کہا چل پھر مدینہ کی ریاست سے نکل جا، تیرے لیے وہ پہاڑ ہے، انڈیویجول جو کام کرنا ہے وہ طریقے بھی شریعت میں سب واضح ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اعلان ریاست کرے جہاد کا۔ اگر ایک مرتبہ خان صاحب اور شاہ محمود قریشی اور پاکستان کے سارے مقتدر حلقے اعلان کر دینا اب ہم نے قبضہ واپس لینا ہے، تو یقین مانیے پہلے بھی کہہ چکا ہوں چند دن نہیں گزریں گے، ان کو بھی لڑنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے محب وطن اور محب اسلام لوگ انڈیا کے جبڑے سے اس کو نکال کے باہر لے آئیں گے۔ آپ لڑنا نہیں چاہتے، آپ حکمت عملی کیا بتاتے ہیں؟ خاموش رہ لیا جائے، 70 برس ابھی خاموشی کم ہے، 1 منٹ اور خاموش رہ لیا جائے۔ یہ سعودیہ ساتھ نہیں دے رہا۔ بات پچھلے دنوں نیپال تک بھی پہنچ گئی تھی کہ سارک ممالک کے اندر نیپال کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر بات نیپال تک پہنچ گئی ہے تو پھر نقشہ جاری نہ کرو۔ اگر نیپال ہی تک بات پہنچ گئی ہے، یہ کیسا اسلوب ہے؟ یہ کیسی سیاست ہے؟ یہ کیا اسلامی سیاست ہے؟ ہم یہ ریاست سے، حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں اگر جرت کا مظاہرہ کرنا ہے تو صرف نقشوں کے اوپر کشمیر کو حصہ نہ شو کیا جائے، بلکہ عملی طور پر یا دفاعی حکمت عملی کہ آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہوا ہے، حقیقت بھی ہے، اصول بھی ہے۔ مقبوضہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، جوناگڑھ پاکستان کا حصہ تھا، اور ریاستیں پاکستان کا حصہ تھی، انڈیا نے چھینی ہے، اصولی بات ہے۔ آپ آج بھی ان کا دفاع کرتے ہیں، ان سے واپس لیتے ہیں، آپ کو دفاعی سمجھا جائے گا۔ جس طرح طالبان کو دہشت گرد کہا گیا ہے، طالبان کے بارے میں بتائیے کیا کیا پروپیگنڈا نہیں ہوا۔ خود وہ سرکار جو ان کو دہشت گرد، خارجی، پتہ نہیں تکفیری اور کہاں سے اصطلاحات نکال کے ان کے اوپر فٹ کرتی رہی، خود ان کے سامنے باادب ہو کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میوزیکل کنسرٹ بھی آپ کو یاد ہوگا قطر میں ان کے لیے ارینج کیا گیا، ساتھ ہی اذان کا وقت ہوا، وہاں سے طالبان کا ایک نمائندہ اٹھا، وہیں پہ اذان دی، وہاں پہ نماز قائم کر لی، میوزک کنسرٹ کرا رہے کہ شاید ہمارے خوش اسلوبی سے اور اس طرح کی میزبانی سے یہ پسیج جائیں گے، اور جنہوں نے حق لینا ہوتا ہے اس طرح مل جاتا ہے۔ آج پاکستان کو بھی مضبوط بنیادوں کے اوپر، پہلی بات ہے کہ ایسے وزیر خارجہ اور ایسے حکمران اگر اس طرح کی پالیسیوں کے بارے میں بیان نہ ہی دیں تو بہتر ہے، یا کم از کم اس کا ہوم ورک مکمل کر لیں، یا ٹریننگ کر لیں، یا اس کے بارے میں صحیح حکمت عملی بنائی جائے۔ اور حکمت عملی وہی ہے، کشمیر کبھی بھی آپ کے خاموش کھڑے ہونے سے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے، نقشوں میں بنانے سے آزاد نہیں ہوگا۔ ہاں اسی طرح آزاد ہوگا جس طرح آزادی کھینچی جاتی ہے، جس طرح آزادی چھینی جاتی ہے، جس طرح آزاد کشمیر آزاد ہوا، اس کے علاوہ کوئی حل ہماری نظر میں نہیں ہے۔ ایک دو اہم اعلانات کرنے ہیں پھر اپنی بات کو ختم کریں گے کہ ہمارے QRF اسکول سسٹم کے اندر داخلے جاری ہیں، مدرسے کے اندر بھی داخلے جاری ہیں۔ اسی طرح بہت سے بھائیوں نے دعا کا کہا ہے، ضیاء صاحب ان کی جو بیوی ہیں وہ بیمار ہیں، انجم چیمہ صاحب کی بیٹی بیمار ہیں، ایک ہمارے نمازی ہمارے بڑے عزیز دوست نذیر چدر صاحب ان کے بھائی بیمار ہیں۔ سب ساتھیوں کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح شام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ آنکھوں اور زبان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہاتھوں اور پاؤں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جسم کو ہر گناہ سے پاک فرما، یا اللہ ہماری تمام جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہمارے جو دوست جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، یا اللہ نذیر چدڑ کے بھائی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ چیمہ صاحب کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ضیاء صاحب کی بیوی کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ چچا جان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے بیمار ہیں کہنے والے اور سب سننے والے، یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ جو ہمارے ساتھی ہمیں چھوڑ کے قبروں
میں بیٹھے ہیں ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو فراخ فرما، یا اللہ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ اسحاق صاحب کے قاتلوں کو گرفتار فرما، یا اللہ اسحاق صاحب کے قاتلوں کو گرفتار فرما، یا اللہ امان اللہ بھائی کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ جو مرکز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ جو مرکز کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک قائم فرما، یا اللہ جو ہمارے منصوبہ جات ہیں ایجوکیشنل کمپلیکس کے ان کو قبول و منظور فرما، ان کو پایا تکمیل تک پہنچا، یا اللہ صاحبان استطاعت کو حت الوسعت اتنی توفیق عنایت فرما کہ یہ سارے کے سارے پروجیکٹس مکمل ہو جائیں، یا اللہ تمام دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔